شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ایندھن کی سپلائی چین کی ڈیجیٹل نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے تاجروں کو محفوظ اور سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ حماس نے قاہرہ میں غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں غزہ سے اسرائیلی انخلا کے بدلے تنظیم کو اسلحے سے پاک کرنے کے لائحہ عمل پر اتفاق کیا ہے۔ اور آج دمبولا میں 3 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا کی خواتین ٹیم نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایندھن کی سپلائی چین کی ڈیجیٹل نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی میں اصلاحات اور ادارہ جاتی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹریکنگ کے جدید نظام کو نمونے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایندھن کی نقل و حمل کی کڑی نگرانی کا ایک نظام وضع کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اوگرا میں اصلاحات اور تنظیم نو کے لیے ہر قسم کی پیشہ ورانہ مہارت فراہم کرے گی۔ انہوں نے تمام ریگولیٹری اداروں اور ان کی متعلقہ وزارتوں کے درمیان باضابطہ رابطوں کے قیام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے تمام اداروں میں بلا تفریق حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت مستحکم کرنے اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پر تیزی سے عمل پیرا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولورما امگا بازار کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ شراکت داری کو سراہا اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ادارے کے نمایاں کردار کا اعتراف کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کاروباری برادری کو محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کے ایک وفد سے گفتگو میں کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے جائز تحفظات دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ قومی معیشت مستحکم کرنے میں نجی شعبہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کی ترقی کاروباری برادری کی ترقی سے منسلک ہے۔ محسن نقوی نے ملاقات کے دوران وفد کو بالخصوص دونوں صوبوں کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ بلوچستان کے ہنگامی امدادی ادارے نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں کوئلے کی کان کے واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ ادارے کے مطابق پھنسے ہوئے کانکنوں کی تلاش اور انہیں نکالنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے الگ الگ پیغامات میں متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ کان میں پھنسے ہوئے تمام مزدوروں تک فوری رسائی یقینی بنا کر زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کریں۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے اتوار کو قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پولنگ مظفر آباد ڈویژن کے 9 حلقوں اور ملک کے مختلف حصوں میں مقیم کشمیری مہاجرین کے 12 حلقوں میں ہوگی۔ مصر کے شہر قاہرہ میں غزہ امن بورڈ کے اجلاس کے دوران حماس نے غزہ سے اسرائیل کے انخلا کے بدلے تنظیم کو اسلحے سے پاک کرنے کے ایک لائحہ عمل پر مشروط اتفاق کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں اس پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے بورڈ کے سربراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ غزہ میں فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب ایک قدم ہے۔ حماس کے وفد کے ایک رکن نے الجزیرہ کو بتایا کہ اس معاہدے کا نفاذ اس بات سے مشروط ہوگا کہ اسرائیل معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کرے۔ آج دمبولا میں پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 19 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اور پاکستان کے ارشد ندیم آج اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں کامن ویلتھ گیمز میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں مسلسل دوسری بار طلائی تمغہ جیتنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ انہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 78.63 میٹر کی اپنی بہترین تھرو پھینک کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.